بے شک میرا رب نہایت مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے، یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بے شک جب اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا، سب روٹھیں پر رب نہ روٹھے۔ وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ یقین رکھو اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ آخر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ پھر لوگ جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، پھر بھی نصیب جتنی بھی کوشش کر لے، ممکن ہے یہ انتظار دراصل تمہارے یقین کا امتحان ہو۔ تم جو مانگتے ہو دعاؤں میں وہی تمہارے صبر کا انعام ہو۔ وہ فرماتا ہے، یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے۔ میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوا ہوں۔ یہ جوانی تیری جن کاموں میں گزری ہے، تیری تقدیر میں جنت نظر نہیں آتی، بس ایک کن اور ہر گمان حقیقت۔ جب دعائیں مانگو گے تو اسے الوہاب پاؤ گے۔ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دیا جانے والا ہے، بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ یہ بے بسی تمہارے یقین کا امتحان ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو۔ یقین مان تو کامیاب ہو جائے گا جب تجھے اللہ کی محبت سے نواز دیا جائے گا۔ مجھے حوصلہ ہے کہ بے شک ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے مگر میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ معافی بھی اتنی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ اس بات کو سمجھنے میں سالوں لگ گئے کہ زندگی بس اللہ تعالیٰ کے لیے جینی ہے، جو زندگی لوگوں کے لیے جینے میں گزار دی۔ ڈپریشن مذاق نہیں ہے یار۔ ایک اچھا بھلا انسان جیتے جی جینا چھوڑ دیتا ہے۔ تہجد پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا رب صرف مجھے ہی سن رہا ہے۔ خاموش بجائے خود ایک عبادت ہے۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ ہولناک چیز ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ کامل یقین رکھو، اللہ کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ مرد چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو، جبکہ عورت چاہتی ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو۔ صبر آخر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں آتا۔ یہ سوال بھی میں کبھی خود سے پوچھا کرتا تھا، یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ کوئی دکھ ہے جو ساری زندگی پہ حاوی ہے، مگر میرے اللہ کی محبت اس دکھ پہ حاوی ہے۔ میں نے ان چیزوں پہ راضی رہنا سیکھ لیا ہے جو اللہ مجھے دیتا ہے، اور ان چیزوں کی تلاش چھوڑ دی ہے جو لا حاصل ہیں۔ مجھے اس وقت شرمندگی ہوئی جب میرے رب نے مجھے پہلے ہی سجدے میں معاف کر دیا۔ نادان تھے جو رکھتے تھے امیدیں کسی پر، ذات اللہ کے سوا کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ ہم سفر وہ ہو جب مشکلیں ٹوٹ پڑیں، آزمائشیں سخت ہوں، ہاتھ پکڑے اور کہے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محبت کا اصل حقدار تمہارا خدا ہے جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اب ڈر بس
اللہ کو کھونے سے لگتا ہے۔ جب آپ کا اپنا خون بہہ رہا ہو اس وقت بھی آپ کو لوگ مل جائیں گے جو زمین پر بہنے والے خون کا الزام آپ کو دیں گے۔ کبھی سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو محسوس کرنا، ایسا لگے گا جیسے وہ صرف اور صرف تیرا ہے۔ اپنی پریشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ کے مسلمان بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین ابن علی نے۔ نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کرتے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعاؤں میں اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا، اس کے لیے تم اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے فریب کے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی سب ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے، انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق حالیہ دور میں نوجوان لڑکے لڑکیاں زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ زندگی ایک سفر ہے اللہ سے اللہ تک کا، تو پھر اس سے مانگتے وقت دل میں یہ وسوسے مت لایا کرو کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ضرور ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی اللہ کی رضا ہو۔ راستہ کتنا ہی مشکل اور خطرناک کیوں ہو، جب یقین اللہ پر ہو تو ہر شے آپ کی مدد کے لیے موجود ہوا کرتی ہے۔ تم نماز بھی پڑھتے ہو، تم قرآن بھی پڑھ رہے ہو، تم سب سے حسن طریقے سے پیش آنے کی کوشش بھی کر رہے ہو، لیکن پھر بھی یہ اداسی بے سکونی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے پر۔ میرا اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا۔ خوبصورت ہونے پر نہیں، مکمل ہونے پر شکر ادا کیا کریں۔ شکر الحمدللہ۔ رسول اللہ چاندنی رات میں چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، اور تمہیں پتہ ہے اللہ تکلیف اور پریشانیاں کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ اس کا بندہ اس سے بات کرے، اس کی طرف آ سکے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان ربی الاعلی، ان کلمات کے بیچ جو سسکیاں گونجتی ہیں وہ عرش پہ بیٹھا شہنشاہوں کا شہنشاہ بڑے پیار سے سنتا ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے، اس کے سامنے دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے۔